سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید اشرف حسین رضوی ابن السید مشرف حسین رضوی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والذكر والتجمع والنذر وتلاوة القرآن بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى روح المرحوم المغفور سيد أشرف حسين رضوي ابن سید مشرف حسین رضوی اللہم اغفر ذنوبہ ورحم علی احوالہ واحشرہ مع محمد وآل بیتہ الطیبین واخلف علی اہلہ فی الغابرین واجعلہ عندک فی اعلی علیین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة
الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف: بسم الله الرحمن الرحيم، اذكروا موتاكم بالخير. صلی اللہ. قابل قدر جناب مولانا سید ریحان نقوی صاحب قبلہ، سادات مؤمنین و مؤمنات، شعراء اہل بیت، ذاکرین حسین، برادران و خواہران ایمان و اسلام، برادرم جناب سید اشرف حسین رضوی ابن سید مشرف حسین رضوی کو ہم سے جدا ہوئے 1 سال بیت گیا. آج میں نے شاہ نجف میں جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے تحائف المرحومین. آج میں یہ بیان کروں گا کہ ہم اپنے اپنے مرحومین کو کون کون سے گفٹ ارسال کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے بچے سائنس پڑھتے ہیں تو ان کے پاس پراسپیکٹس میں کالج کی طرف سے، پھر کریکولم میں سلیبس میں باقاعدہ کتابوں کے نام آتے ہیں. یا آرٹس پڑھتے ہیں تو آرٹس کے مضامین کے بارے میں باقاعدہ ڈیٹیل ہوگی. پھر جب امتحان قریب ہوتا ہے تو ٹیسٹ پیپر ہوتے ہیں جن کا مطالعہ ہوتا ہے، پھر ٹیسٹ پیپر ہوتے ہیں، پھر شارٹ نوٹس ہوتے ہیں. جیسے جیسے وقت امتحان کا قریب ہوتا ہے ویسے ویسے انسان کی نیند ختم ہوتی جاتی ہے. تو اب کیونکہ ہمارا امتحان کا وقت بہت قریب ہوتا جا رہا ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے کاندھوں پر کئی جنازے اٹھاتے ہیں، مگر زندگی کی رنگینیوں کی وجہ سے نہ کریکولم یاد رہتا ہے، نہ کورس یاد رہتا ہے، نہ نصاب یاد رہتا ہے، نہ ٹیسٹ پیپر کا خیال ہے، نہ گیسٹ پیپر کا. تو آج میں دوسرے لفظوں میں پرچے آؤٹس کرنا چاہ رہا ہوں. پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں مرحومین کے لیے. جس حدیث شریف کو میں نے تلاوت کیا اس میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا: اذکروا موتاکم بالخیر. اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرو خیر کے ذریعے. 2 چیزیں سمجھ میں آ گئی. ایک تو مرحوم کو بھلانا نہیں، یاد کرنا. دوسرا مرحومین کی یاد میں شر شامل نہ ہو، ہمیشہ خیر ہی خیر. اذکروا موتاکم بالخیر. اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو. اب قرآن سے ہم نے پوچھا کہ خیر کیا ہے، پھر حدیث سے پوچھا تاکہ قرآن و حدیث کے سنگم سے ہمارے لیے 2 جملوں میں خیر ڈیفائن ہو جائے، تاکہ اس خیر کو تو کم از کم ہم اپنے مرحومین کے لیے بھیجنا فوراً شروع کر دیں. تو قرآن نے بتایا کہ جب قرآن نازل ہوتا تو اصحاب پیغمبر ایک دوسرے سے کہتے: ماذا انزل ربکم، ابھی تمہارے رب نے کیا نازل کیا؟ قالوا خیرا. تو نیک اصحاب کہتے اللہ نے خیر نازل کیا ہے. تو قرآن سارا کا سارا خیر ہے. اپنے مرحومین کو یاد کرو قرآن پڑھ کر. ایک زمانے میں
رواج ہوتا تھا ختم قرآن کا، اب تو وہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ صاحبان بہادر کو وقت پہ تو آنا ہی نہیں ہے، وقت پہ آئیں گے تو قرآن ختم ہوگا۔ یہ عموماً ٹرینڈ بن گیا ہے قرآن کے ختم نہ کرنے کا، انڈیویجولی بھی، کانگریگیشنلی بھی، مساجد میں بھی، گھروں میں بھی۔ ایک زمانے میں ڈیلی ہمارے گھروں میں 1 سپارہ پڑھا جاتا تھا، اور یہ ٹرینڈ تھا کہ ادھر مہینہ ختم ہو ادھر سارے گھر والوں کا قرآن ختم ہو اور اپنے اپنے مرحومین کو بخش دیا جائے۔ امریکہ کی مصروف ترین زندگی نے جہاں رشتے ناطے کمزور کر دیے ہیں، وہاں پر ختم قرآن کو بھی انتہائی ختم کر دیا۔ آج کی تقریر کے بعد آپ قرآن شروع کریں، ڈیلی بیسس پر پڑھنا شروع کریں، اپنے اپنے مرحومین کے لیے صحیح، خاص طور پر شب جمعہ میں جس شب کو لیلۃ احیاء الاموات کا ٹائٹل دیا گیا، یہ وہ شب ہے جس میں ہمارے مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ہمارے بھیجے ہوئے تحائف کی وجہ سے اللہ انہیں زندگی دے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں اتنی برکت رکھی کہ اگر کوئی شخص صرف سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھ لے تو 2 ثلث قرآن کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اور اس کے مرحومین کے نامہ اعمال میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ 1 مرتبہ، ہم تو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا فاتحہ ہمارے ہاں 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہوتی ہے، اگر 1 مرتبہ بھی سورۃ الاخلاص پڑھ لے تو اخلاص کا ثواب ہے 1 ثلث قرآن، تو گویا 1 فاتحہ 1 اخلاص نے پورا قرآن ختم کر کے مرحومین کے لیے تحفہ بنا دیا۔ حالانکہ اگر بیسیکلی اوریجنلی سوچا جائے تو قرآن پورا تھوڑی ختم ہوا، وہ پورے 30 پارے بسم اللہ سے والناس تک پڑھیں تو ختم ہوگا۔ اللہ کیونکہ جانتا ہے خلق الانسان ضعیفا، انسان بیچارہ ضعیف پیدا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ مکمل قرآن ختم نہ کر سکے تو اس کے مرحومین کو ختم قرآن کے ثواب سے تو میں محروم نہ کروں۔ اگر صرف فاتحہ ہو اخلاص ہی پڑھتا رہے تو کہیں ختم قرآن کے ڈیلی بیسس پہ پہنچتا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ میں تو یہی کہوں کہ فاتحہ پر، اخلاص پر دیر کتنی لگتی ہے؟ ماشاءاللہ امریکہ والے تو نماز اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ ٹرین چھوٹتی ہوئی ٹرین بھی کھڑی ہو جائے، اتنی تیز ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو فاتحہ کون سی آہستہ پڑھتے ہو؟ فاتحہ اور اخلاص میں 1 منٹ لگ جائے گا، 60 سیکنڈ میں ذرا غور کریں، 1 منٹ میں اللہ نے آپ کے مرحومین کے لیے 1 ختم قرآن کا ثواب لکھا۔ اذکروا موتاکم بالخیر، سورہ یاسین ہے، اگر شب جمعہ میں آپ کو وقت لگے، ویسے تو ڈیلی پڑھنی چاہیے۔ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے شیعہ کی نشانیوں میں 1 نشانی بتا دیجیے۔ ایک تو شیعہ وہ ہے جو آج کا شیعہ ہے 2015 کا، جو اپنے طور پر اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے، ایک وہ شیعہ ہے جو مولا کی نظر میں شیعہ ہے۔ سرکار نے فرمایا اگر 1 پوچھتے ہو تو میرا شیعہ 50 آیت کی تلاوت 24 گھنٹے میں کبھی مس نہیں کرے گا۔
از کم جو تلاوت قرآن ریکوائرڈ ہے شیعہ علی شیعہ صادق کے لیے وہ 50 آیت ہے ڈیلی بیسس پر، کہ انسان کم از کم شیعہ کے ٹائٹل سے ملقب رہے، شیعہ رہے، امام صادق کے کیمپ میں رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی زمانے میں کسی مولانا کے ہاں میں جاتا تھا تو صبح ہمارے اٹھنے سے پہلے نیچے کوئی فیملی رہتی تھی تو ان کے ہاں سے بڑی آوازیں آتی تھی۔ میں نے سمجھا بڑے پکے مومن ہوں گے۔ ان مولانا نے بتایا کہ یہ سکھ ہے، سردار ہے، ان کی روٹین ہے، یہ اتنے بجے اٹھتے ہیں۔ پھر ہم کسی آوا خانی کے نیبر ہو گئے تو ہم نے دیکھا کہ 4 بجے، ٹھیک 4 بجے وہ تسبیح کرنے کے لیے سارے گھر والے اٹھ جاتے تھے۔ پھر ہم کسی ہندو کے بھی نیبر ہیں، ہم نے وہاں دیکھا کہ ہندو بھی اسی طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ کہیں یہودی کے ہاں کانفرنس میں گئے تو وہاں عجیب اتفاق ہوا، روم میٹ لینا پڑا تو وہاں پر بھی دیکھا یہودی بھی اٹھ گیا عبادت کے لیے۔ کرسچن بھی ہم نے دیکھا کہ جس زمانے میں بش پریزیڈنٹ تھا، ہمیں بلایا تھا وائٹ ہاؤس میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی باقاعدہ پریزیڈنٹ جا رہا تھا چرچ میں۔ ہمیں اندازہ ہوا کہ ان کا جتنا بڑا بھی نواب ہو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ چرچ تو ضرور جاتا ہے۔ یہ ہمارے نواب کہاں سے آ گئے کہ جو سال بھر نظر نہیں آتے اور لوگوں کو مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیتے تھے۔ لہذا آپ کو سوچنا ہوگا ذرا، ایک تو ہم نے مرحومین کو فراموش کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہاں پر ہمارے ہاں یہ آج کل اسائلم کھلی ہوئی ہے، لیٹر لینے کے لیے لوگ آتے ہیں تو جب کوئی مومن آتا ہے، واقعی مومن ہو تو ہم لیٹر دے دیتے ہیں۔ جب کوئی مومن آتا ہے تو ان سے ہم کہتے ہیں لیٹر لے لو، انشاءاللہ قیامت میں ملاقات ہوگی، اس لیے کہ اب تو آنا ہی نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مومن سے ملاقات ہوتی تھی مسجد امام بارگاہ میں، چلیے جنازہ گاہ میں ہو جاتی تھی، قبرستان میں ہو جاتی تھی۔ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ مومن سے قیامت میں ملیں گے۔ جن کے پاس اپنے لیے وقت نہیں وہ اپنے مرحومین کے لیے کہاں سے وقت لے آئیں گے؟ اس لیے پہلی بات تو میں آج آپ کو یہ عرض کروں گا کہ پہلے وہ تحائف ہیں جو خود کوشش کیجئے، اپنے ساتھ لے کے جائیے، دوسروں پہ ڈیپینڈ نہ کیجئے۔ کم فیملیز ہیں اشرف رضوی کی فیملی کی طرح کہ جو کم از کم اپنے مرحومین کو ہر شب جمعہ یاد کرتے ہیں، شش ماہی پہ یاد کرتے ہیں، برسی پہ یاد کرتے ہیں۔ 80% لوگوں کو اپنے مرحومین بالکل فراموش ہو گئے ہیں، بھول گئے ہیں۔ یہ الحاج نے شروع کیا تھا قبرستان لے جانا، ان سے پوچھ لیجئے کہ کمیونٹی کے کتنے لوگ ہیں کہ جو ہفتے میں 1 دن قبرستان جا کے حاضری دیتے ہیں، حالانکہ حضور ہر روز جنت البقیع جاتے تھے مزاروں کی زیارت کے لیے۔ رحمت للعالمین تو ڈیلی قبرستان جائیں اور امت کو اینول جانے کی بھی فرصت نہ ہو۔ تو ایک تو یہ کوشش کیجئے کہ اپنے ساتھ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر، نہی، تولا، تبرع، صلہ رحمی، خوش اخلاقی، والدین کا احترام، ہمسائے کی عزت، بڑے بزرگ کی عزت، چھوٹوں پہ شفقت وغیرہ، یہ خود اپنے ساتھ اسٹور کر کے لے جائیے۔ جیسے بچوں کے لیے $1 ملین، ایک نکاح میں نے پڑھا تھا آج سے لگ بھگ کوئی 15 سال پہلے، تو بچی کی کل کال آئی، اس بچی نے بتایا کہ مولانا 2 بیٹے ہیں 11 اور 12 سال کے، میں نے $1 ملین ان 2 بچوں کی تعلیم کے لیے بینک میں سیو کر دیا ہے کہ ان کی تعلیم اچھی ہو۔ تو میں نے کہا بیٹی $1000 قرآن پڑھانے پہ بھی لگا دیجیے۔ ظاہر ہے یہاں کرائیٹیریاز بالکل بدلتے جا رہے ہیں۔ اذکروا موتاکم بالخیر، قرآن پڑھو اپنے اپنے مرحومین کے لیے۔ دوسرا خیر، ان ذکر الخیر کنتم اصلہ وفرعہ وکنتم اولہ، اے آل محمد خیر کا ذکر کیا جائے
تو اول خیر بھی تم ہو، آخر خیر بھی تم ہو، اصل خیر بھی تم ہو، فرع خیر بھی تم ہو، منتہا خیر بھی تم ہو، ملجا و مأوى خیر بھی تم ہو۔ تو اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرو ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے، اس لیے کہ وہ اصل خیر ہے، وہ خیر ہی خیر۔ یہی وجہ ہے حی علی خیر العمل آپ کو دوسرے اسکول آف تھاٹ میں نہ اذان میں ملے گی نہ اقامت میں ملے گی، اس لیے کہ جب خیر العمل غدیر کے اعلان کو مانا ہی نہیں تو حی علی خیر العمل کے اناؤنسمنٹ کا فائدہ ہی کیا؟ یا اللہ نے آپ کو عزت بخشی ہے کہ آپ خیر العمل والے ہیں، تبھی تو نماز جنازہ میں آپ کے اسکول آف تھاٹ کے علاوہ کوئی نہیں کہتا۔ یہ آغا طاہر بار بار کہتے تھے، مرحوم آپ کو یاد ہوگا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر وانت اعلم بہ منا۔ بارے الہ ہم سب گواہی دے رہے ہیں کہ یہ جو مسجع، یہ جو جنازہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، حالانکہ کبھی ہم جانتے بھی ہیں، ہمارے سامنے نماز نہیں پڑھی تھی، پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، اس لیے کہ المراد من الخیر ولایت محمد و آل محمد۔ جو شخص مرحوم ہوتا ہے سب سے پہلے تو زندہ کا فرض ہے، تحائف المرحومین یہ واجب ہے کہ مرنے سے پہلے احضار کرے میت کا قبلہ رخ کرے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس مسئلے سے آشنا ہیں، اور سنت یہ ہے کہ اس جگہ میت کو رکھا جائے جس جگہ زندگی بھر اس نے نماز پڑھی ہے، یہ سنت ہے، وہ فرض ہے۔ قبلہ رخ کرنا، احضار میت فیسنگ ٹورڈ قبلہ واجب ہے جو زندہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد واجب کفائی ہے غسل دینا، کفن پہنانا، نہلانا، کفن پہنانا، اور پھر نماز جنازہ کا پڑھنا اور پڑھانا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات سچویشن اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ غسال نہیں ملتے، غسل دینے والے، یا تو سارے کے سارے لوگ غسل دینا سیکھیں، یا کم از کم اتنے لوگ سیکھیں کہ کفائی واجب ادا ہو جائے۔ کفن کا پہنانا، میں نے اکثر میتوں میں دیکھا کفن غلط پہنایا جاتا، آپ حیران ہوں گے، حتیٰ کہ غسل ایک ساتھ جنہوں نے بقول ان کے 350 جنازے نہلائے تھے کسی اور اسٹیٹ میں، اس مرحوم کے ورثاء نے مجھے بلا لیا تو میں نے دیکھا کہ وہ صاحب غسل ہی غلط دے رہے، تو انہوں نے بلکہ مجھے پڑھانا شروع کیا۔ ہماری قوم کے جو مجتہد ہیں ان کے سامنے تو ہمارا اجتہاد صفر ہے، مجھے پڑھانا شروع کیا کہ حضور شاید آپ نے کبھی میت نہلائی نہیں ہوگی، ہم تو ایسے ہی نہلاتے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا 350 کا حساب تو آپ سے ہوگا، چلیے آج والے کا تو حساب مجھ سے ہوگا، یہ غسل باطل ہے جو آپ نے دیا۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، شریعت کی وہ نیڈز، ضرورتیں جو مبتلا میں ہوں وہ تو واجب ہوتی ہیں، ان کا حاصل کرنا واجب ہے۔ 1 ملین اگر آپ نے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے کہ وہ ڈاکٹر انجینئر بنے، اللہ ان کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، بہت پیسے والا بنائے، 1000 غریب اسلام کے لیے بھی رکھ دیجئے کہ وہ بچے قرآن ختم کر جائیں۔ ان بچوں کو آپ غسل دینا سکھائیے، بڑوں کو، یوتھ کو، خاص طور پہ جوانوں کو۔ اسی طریقے سے یہ جو دفن کرنا،
ایک مرتبہ میں بہت دور گیا، ایک مولانا نے مجھے بھیجا، اور وہاں پر آپ حیران ہوں گے کہ میت میں جب دفنانے لگا تو میت پہلے تو جنازے پر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، جنازہ پڑھانے لگا تو جو مولانا ہے ان کے رائٹ سائڈ پر سر ہونا چاہیے اور لیفٹ سائڈ پر میت کے پاؤں ہونے چاہیے. تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ انہوں نے پاؤں امام نماز جنازہ کے رائٹ سائڈ پہ کر دی. میں نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ نے غلط کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو 85 سال ہو گئے ہیں جنازہ پڑھاتے ہوئے، میں نے تو ایسے ہی پڑھایا، یہ امریکہ کی اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں. تو خیر انہوں نے میری بات نہیں مانی. یہ 90 کی بات تھی، 91 کی میں تازہ آیا تھا، ابھی کچھ لوگ مجھے جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. انہوں نے میرے شیخ فاضل سہلانی کو باقاعدہ کال کی. انہوں نے کہا کہ ایک ان پڑھ مولوی آ گیا ہے قم سے اور اس کو تھوڑا سا سمجھانا ہے. تو شیخ نے کہا ان کا نام بتاؤ. انہوں نے کہا اس کا نام سخاوت حسین ہے. تو شیخ نے کہا کہ ان کے لیے مجھ سے نہ پوچھیے، ان سے ہی پوچھیے، وہ تو قم کے استاد ہیں. تو بہرحال بعد میں پتہ چلا بڑی مشکل سے لڑ بھیڑ کے اس بیچارے میت کو میں نے ڈائریکشن بدلی. پھر عجیب اتفاق ہوا، ایک اور جگہ میں پہنچا میت کے لیے، تو وہاں دیکھا گیا کہ 100 میت دفنائی گئی تھی، 100، اور 100 کی 100 غلط ڈائریکشن میں دفنائی گئی تھی. تحائف المرحومین میں ذرا آئی اوپنر تقریر ہے، اس کو آپ ذرا کورس کے طور پہ سمجھ لیجیے گا. یہ ہم سب کے فرائض میں شامل ہے. یہ زیادہ مسجدیں یا امام بارگاہیں بنانے سے نجات ہونے والی نہیں ہے، ڈپلیکیشن کرنے سے نجات ہونے والی نہیں ہے. ان 100 میتوں کا گناہ اس کمیونٹی پہ ہوگا کہ جو ایگوٹزم کی وجہ سے عالم نہیں رکھ رہے، خود عالم بنے ہوئے. تو یہ تحائف المرحومین میں شامل ہے. پھر سنت ہے مؤکدہ صلاۃ لیلۃ الدفن، نماز وحشت قبر. اب یہ نہیں پتا بیچارے لوگوں کو، میت مر گئی کراچی میں یا دلی میں یا بمبے میں، اور وہ وہاں کی جو مغرب کا ٹائم ہے اس کے مطابق یہاں نماز لیلۃ الدفن پڑھ رہے ہیں. یہاں پر وہ ظہر کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً. ظہر کے وقت نیت کیا کر رہے ہیں؟ نماز شب وحشت قبر پڑھتا ہوں، لیلۃ الدفن. بھائی شب ہوئی نہیں تو نماز کیسے سنت ہو جائے گی؟ آپ نے اپنے ٹائم کے مطابق، جب مغرب ہے اس کے مطابق نماز پڑھنی ہے. اللہ وقت کی تنابیں کھینچ کر منکر و نکیر کے کہتا ہے کہ جب تک اس کے لیے کوئی نمازی انتظار کر رہا ہے اس وقت تک انتظار کرو، ہو سکتا ہے اس کی ایک نماز سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. ہمارے ہاں یہی پر جو آپ کا ہمارے نقوی صاحب نے جو قبرستان خریدا ہوا ہے، خاور نقوی صاحب نے، وہاں سے میں ایک مرتبہ کوئی میت دفنا کے آ رہا تھا، آپ سب حضرات تھے اتفاق سے. تو میں راستے میں ایک 7-11 پڑھتا ہے وہاں رکا، لیٹ ہو گئے تھے ہم. تو میں نے اپنے 4 ماشاءاللہ معتبر لوگ میرے ساتھ تھے، میں نے کہا ذرا رک جاتے ہیں یہاں نماز پڑھ لیں. انہوں نے کہا الخوئی بھی پڑھ لیں گے یا گھر جا کے پڑھ لیں گے. میں نے کہا وہ میت تو انتظار میں رہے گی، فوراً پڑھنی ہے. یہ آج یاد کر لیجیے، منکر نکیر ویٹ کرتے ہیں آخری اس بندے کا جو وقت پہ نماز لیلۃ الدفن پڑھ لے تاکہ اسے اس نماز کی وجہ سے بریک مل جائے. حتیٰ کہ میں نے تو روایتوں میں یہاں تک دیکھا ہے، خراسان کا گورنر تھا، وہ مر گیا تو اس کو لوگوں نے بڑا پریشان حال دیکھا، پریشان حال کہ اب کیا بنے گا. پوچھا کہ گورنر کیسے گزارا ہوا؟ کہا کہ ہم تو قبر میں ہی پکڑ لیے گئے، حقوق اللہ کی وجہ سے اور حقوق الناس کی وجہ سے. آج ذرا یہ مجھ سے سن لیجئے کہ حضور سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم جب مردے کو دفناتے ہیں تو سانپ بچھو اس کے ساتھ نہیں ہوتے، بالکل صاف ہوتا ہے وہ محل، وہ قبر صاف ہوتی ہے. یہ سانپ بچھو حشرات الارض کہاں سے آ جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا مرنے والا
اپنی بد زبانی کے عوض، گالی گلوچ کے عوض، غیبت و تہمت کے عوض اپنے جنازے کے ساتھ سانپ بھی لے جاتا ہے، بچھو بھی لے جاتا ہے۔ جتنی مرتبہ غیبت کریں گے اتنی مرتبہ سانپ بچھو پیدا کریں گے اپنی قبر کے لیے۔ جتنی گالیاں دیں گے اتنے سانپ بچھو بن جائیں گے، حشرات الارض۔ تو یہ ضروری ہے کہ مرنے والے کے لیے قبر کے عذاب سے بچنے کی تدابیر کی جائے۔ سورۃ الملک پڑھی جائے، سورۃ یاسین پڑھی جائے، سورۃ الفاتحہ و اخلاص پڑھی جائے، صلاۃ لیلۃ الدفن پڑھی جائے، مجالس حسین علیہ السلام منعقد کی جائے۔ اس لیے کہ علامہ ہلی، جو ہمارے ہاں تو آج کل علامہ اسے کہتے ہیں جو آیتیں غلط پڑھے، اس لیے میں نے تو سب سے کہا بھائی مجھے علامہ نہ لکھو خدا را، اس لیے کہ میں تو آیتیں ٹھیک پڑھتا ہوں، اللہ کا لاکھ شکر۔ جو آیت غلط پڑھے علامہ وہ ہے ہمارے ہاں، جو حدیث غلط پڑھے علامہ وہ ہے، اور جو 500 سے 1000 تک طے کر کے آئے ہمارے ہاں علامہ اس کو کہتے ہیں۔ جو فی سبیل اللہ قربۃ الی اللہ مجلس پڑھے اسے علامہ نہیں کہتے۔ فقہ میں علامہ سوائے ہلی کے کوئی گزرائی، فقہ جعفریہ میں کل ایک علامہ ہے۔ آغا خمینی کو کسی نے علامہ کہا، انہوں نے کہا میں علامہ کے قابل نہیں ہوں، وہ صرف ایک گزرا۔ مطلقاً علامہ صرف ایک ہے فقہ، اور وہ ہے علامہ ہلی۔ طریقہ تھا علماء کا، وہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ دنیا سے جانے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا خواب میں آ کر۔ خواب میں آئے تو کسی نے پوچھا بتائیے، کہہ لیں گے ہم تو بخشے گئے۔ کہا کس چیز نے بخشوایا؟ اور کیجئے گا، یہ تحائف المرحومین میں بہترین تحفہ آ رہا ہے، کون سی شے بخشوا گئی؟ کہا 2 چیزیں بخشوا گئی۔ کتاب الالفین، وہ جو 1000 دلیل کسی ناسبی خارجی نے مولا علی کی امامت کے خلاف لکھ کر کتاب چھاپی تھی، اس کا جواب دیا، کتاب الالفین بخشوا گئی اور زیارت الحسین بخشوا۔ آپ اپنے اپنے مرحومین کے لیے کوئی نہ کوئی آرٹیکل چھپوا دیجیے، خود چھاپ لیجیے، وہ ہو مگر مولا کائنات کے حق میں، اور زیارت الحسین پڑھیے اور اپنے مرحوم کو بخش دیجیے۔ اسی طرح اللہ معاف کر دے گا جس طرح علامہ ہندی کا قبر کا مرحلہ اللہ نے معاف کر کے آسان فرما دیا۔ وہ پرچہ آؤٹ ہو گئے، پتہ چل گیا۔ ایک صاحب تھے میرزا عبد النبی قاچار، یہ بادشاہ تھے ایران کے۔ ان کے ایک بچپن کے دوست تھے مولانا صاحب، تو یہ بادشاہ وہ بیچارہ عالم مولانا، تو یہ ہمیشہ ان پہ طنز و تشنیع طنز کرتے رہتے تھے کہ مولانا ہو کے کیا لیا، مولانا بن کے کیا حاصل کیا۔ مولانا بیچارے بڑے ہی نیک تھے، ان کو ایک دن خیال آیا کہ دوست ہے بچپن کا، کلاس فیلو ہے، چلیے تھوڑی سی نیکی کرائے۔ غیر سنا کے بیمار ہیں بادشاہ صاحب اور مرنے کے قریب ہے، چلے گئے جا کے اپنے بچپن کے دوست سے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک پیغام لایا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ یوں کریں، اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں، تھوڑا سا حصہ اپنی پراپرٹی کا، اپنے پیسوں کا راہ خدا میں خرچ کر دیجیے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب خط سوار ہے، یاد رکھ لیجیے، ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم جتنا تو کوئی خرچ کر ہی نہیں رہا۔ یہ خط جب تک ہمارا ختم نہیں ہوگا کار خیر آگے نہیں بڑھے گا۔ ہمیں اپنے عمل کو ہمیشہ کم شمار کرنا چاہیے، دوسرے کے عمل کو ہمیشہ زیادہ شمار کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا ہم تو خیر کرتے ہی رہتے ہیں، کہا میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں،
کہ جو طالقان کی نمک کی کان ہے آپ کی، تقریباً آدھا ایران اس نمک کی کان سے نمک کھاتا تھا، آج بھی کھاتا ہے، آج بھی آدھے ایران کا نمک طالقان سے آپ وہ وقف کر دیں، اس میں سے 10 حصے کر دیں، 9 حصے حوضہ علمیہ نجف کو بھیج دیں، ابھی حوضہ علمیہ قم نہیں تھا، بنا ہی نہیں تھا، اور 1 حصہ مجلس حسین علیہ السلام کے لیے وقف کر دیں، وہ 1 حصہ اتنا ہوگا کہ ڈیلی مجلس ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں تو اگر کوئی مہینے میں 1 مجلس ہو تو آج کل ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ آپ کیوں مجلسیں کر رہے ہیں، وہ لوگ تو ڈیلی مجلس کرتے ہیں، ڈیلی۔ تو انہوں نے کیا کیا، مان لی بات، اور انہوں نے طالقان کی نمک کی کان کو وقف حسین کر دیا۔ جیسا کہ یہ جو لوگ حیدرآباد دکن سے ہیں وہ جانتے ہیں، خود مرحوم کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے کہ وہاں جب میر عثمان علی خان کا ڈاؤن فال ہوا تو اس نے جو ریچسٹ پرسن تھا دنیا کا، ریچسٹ، ذرا غور کریں کرائٹیریاز کتنے بدلتے ہیں، ریچسٹ پرسن آف دا ورلڈ نے اپنے ڈاؤن فال کے بعد اپنے تمام جواہرات کو، خلعتوں کو وقف امام حسین کر دیا۔ آج بھی حیدرآباد دکن میں خود گیا ہوں، میں واک کرتا ہوں صبح کے وقت 2-2.5 میل، تو وہاں تو گولی لگنے کا خطرہ ہوتا نہیں، لاہور وغیرہ میں تو گولی لگنے کا خطرہ ہے، شہادت کی سعادت جلدی ملنے کی توقع ہوتی ہے، کراچی میں جی ہاں نہیں، ہمارے لیے تو لاہور بہت ہے، آپ کو پتا ہے، ہم تو بہت ہی زیادہ فیورٹ ہیں۔ تو 2-2.5 میل میں چلتا تھا، مجھے نہیں یاد اس وقت جب کہ لوگوں کو سونا چاہیے، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، مجھے یاد نہیں کہ حیدرآباد دکن کا کوئی گلی کوچہ ایسا ہو جس سے میں نے آف سیزن میں یا حسین کی آواز نہ سنی ہو۔ محرم کی بات نہیں کر رہا ہوں، محرم میں تو میں گیا ہی نہیں، یہ ان کی اس دولت کا ثمرہ ہے جو انہوں نے امام حسین کے لیے وقف کر دی تھی۔ اب آپ ایمان سے بتائیں، وہ مادر حسین کہ جن کو اللہ کی ذات نے اختیار دیا ہے، خاتون محشر بنایا ہے، تو قبر میں حسین کے عزادار کی سفارش کیسے نہیں کریں گی اگر وہ وقف کر کے جائے یا اس کے رشتہ دار وقف کر دے مجلس حسین کے لیے اس کی پراپرٹی۔ تو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے اپنے مرحومین کو خیر سے یاد کرو، قرآن پڑھو، ذکر محمد و آل محمد کرو، تو اس خیر کے ذریعے آپ کے مرحومین تک تحائف پہنچیں گے۔ شب جمعہ میں آپ دیکھتے ہیں حدیث شریف کے ساتھ ماشاءاللہ امریکہ میں ایسے ایسے مفتی پیدا ہو رہے ہیں۔ سن 1990 میں میں جب وارد امریکہ ہوا تو حدیث شریف کے ساتھ کے خلاف مفتیوں کا شور تھا کہ یہ حدیث نہ پڑھی جائے، اللہ اکبر، نہ معلوم ان لوگوں کو کیا خبر سوار ہوتا ہے یا مشکوک غذائیں کیوں ذکر محمد و آل محمد سے ان کے لیے تکلیف کا سبب بنتی۔ پھر ایک خبر سوار ہوا کہ مولا علی کے فضائل کو چھوڑ دو، مجالس کو بالکل مولا علی کے فضائل کے بغیر۔ میں نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اے ایمان والو تمہاری کوئی مجلس ایسی نہ ہو جو علی کے ذکر سے مزین نہ ہو۔ ہماری قوم میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا جو قرآن کھولتا ہی نہیں،
کھول ہی نہیں رہا. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کتنا آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان بھیجا. امریکہ میں یوتھ کہتی ہے ہم سے عربی میں قرآن پڑھا نہیں جا رہا. اللہ کو کہہ رہا ہے آسان بھیجا. اب اللہ کی بات مانے یا ان کی بات مانے. اور پھر یہ بھی کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ممکن ہو، جتنا آسانی سے پڑھ سکو کم از کم پڑھو تو ضرور. ڈیلی بیسس پہ ہمارا قرآن کھولو تو ضرور. اگر آپ کے باپ کا خط آئے اور آپ نہ کھولیں، باپ کو اطلاع ملے تو باپ برا مناتا ہے. اللہ نے اتنا بڑا خط خیریت کا بھیجا ہے، آپ دن میں ایک مرتبہ کھول بھی نہیں سکتے. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اور پھر قرآن کا فائدہ دیکھیں. قرآن پڑھیں، اگر آپ بغیر وضو کے پڑھیں، ٹچ نہ کریں. ٹچ کرنا ہے تو پھر وضو کریں. لا يمسه الا المطہرون. ٹچ نہیں کر سکتے. بغیر ٹچ کیے ہوئے پڑھتے رہے. اوپر وہ کاربن پیپر ہوتا تھا وہ رکھ لیں، کوئی حرج نہیں. انگلی پھیر سکتے ہیں اگر ٹیشو پیپر آپ کی انگلی پہ ہو، دستانے پہنے ہوئے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. جی نہیں، وضو تو ذرا مشکل ہے نا. اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مشکلات کتنی ہیں ہماری. جی ہاں، وضو بہت مشکل ہے. اس لیے کہ کھانے پینے میں جب بے حساب ہوں گے تو وضو کیسے؟ عبادت کی لذت ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ لوگ آج کل نہیں اٹھ پا رہے صبح کے وقت نماز کے لیے. میں نے ایک دفعہ اپنے شاگردوں کو 3 مہینے 90 دن کا جاب دیا تھا، یعنی آپ کہتے ہیں اس کو ہوم ورک، کہ میں جا رہا ہوں مجالس کے لیے، 90 دن آپ کی چھٹی ہے حوضے کی. وہ سارے افغانی، ایرانی، عراقی تھے، پاکستانی اتفاق سے انڈین کوئی بھی نہیں تھا. آپ ناراض نہ ہوئیے گا. تو میں نے کہا کہ آپ نے 100 گھروں میں کال کرنی ہے، 100 گھر میں. ابھی سیل فون نہیں ہوتے. آپ نے میرے لیے لکھنا ہے کہ 100 گھروں میں پوچھیں کہ کتنے لوگوں نے آج فجر کی نماز پڑھی. 100 کے 100 نے فرمایا یونانیمسلی کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی. ذرا غور کریں آپ، ایسے ماحول میں کہاں وضو کی اہمیت ہی کیا ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے وضو خود، وضو کو وضو کیوں کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ شعراء جو بیٹھے ہیں پڑھے لکھے ہائی کوالیفائڈ لوگ، وضو کو وضو ہے ضو سے. ضو کہتے ہیں نورانیت کو. اللہ کی نظر میں چہرہ منور ہو جاتا ہے تو بندہ وضو کر لیتا. وضو تو خیر کرے تو اور اچھی بات ہے، بلکہ امام زمانہ علیہ السلام کی فوج کے لیے، بس سمجھ کروں گفتگو، جو شرائط ہیں امام کی فوج کے لیے کچھ شرائط ہیں. ان شرائط میں ایک شرط یہ ہے، جو لوگ ہمیشہ باوضو رہیں گے، سوئیں گے تو وضو کر کے، اٹھیں گے تو وضو کریں گے، سفر کریں گے تو وضو کر کے، کھانا کھائیں گے تو وضو کر کے. تو امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کی خبر جب جبریل دیں گے، ادھر یہ سوچ رہے ہوں گے ادھر مکے پہنچ چکے ہوں گے. اگر آپ قرآن پڑھیں بغیر وضو کے تو اللہ ہر حرف کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب دیتا ہے. اور اگر باوضو پڑھیں تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی. اور اگر نماز میں پڑھ لیں ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں، جہنم کے 19 شعلے ہیں، بسم اللہ کے 19 حرف ہیں. حضور نے کہا جو بسم اللہ پڑھتا رہے گا ہر حرف قیامت کے دن ایک شعلے کو روک دے گا. اور فرمایا بسم اللہ سے پوری جہنم رک رہی ہے. طاقت دیکھیں بسم اللہ کے اندر. تو اگر بسم اللہ انسان پڑھ لے
نماز میں تو 1900 نیکیاں مل گئی. آپ نے اگر بسم اللہ پڑھی ہے نماز میں اور 5 نمازوں کو آپ پڑھتے ہیں تو کم از کم آپ نے ہر نماز میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لی نا. 4 مرتبہ تو کم از کم پڑھ لی ہر نماز کے اندر. تو ذرا غور فرمائیں کتنے سینکڑوں ہزاروں ثواب آپ کو صرف بسم اللہ کی وجہ سے مل جائیں گے. فاتحہ اور باقی سورتوں کا ثواب الگ. یہ یاد ہوگا ہمارے جو اہل پنجاب ہیں فاتحہ جب دیتے تھے تو کہتے تھے بسم اللہ کا ثواب. یاد ہے نا شاید بزرگ ہماری مائیں کہتی تھی بسم اللہ کا ثواب ہو. وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتی تھی کہ بسم اللہ ہی مرحوم کو بخشوانے کے لیے کافی ہے. فاتحہ اخلاص تو بہت زیادہ ہے. بسم اللہ ہی سے اللہ اتنا ثواب دے دے گا ہمارا مرحوم بخشا جائے. تو مرحومین کو ایثار کرنے کے لیے صرف بسم اللہ ہی پڑھ دیں. آپ کو بھی ثواب ہوگا مرحومین کو بھی جائے. یہ عجیب بات ہے. کسی نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم جو پڑھیں گے تو ہمارے لیے ثواب ہوگا یا مرحومین کے لیے ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے بھی مرحومین کے لیے. کہا ثواب میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ فرمایا سیلفش بن کے پڑھو تو کمی ہوگی, مرحومین کو شامل کر لو تو اضافہ ہوگا. آپ کھانا تو کھاتے ہیں نا ماشاءاللہ 3 وقت. تو امریکہ میں تو اتنی پابندی ہے 3 وقت کے کھانے کی, اتنی 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں. مجال ہے کہ کھانا قضا ہو. جی ہاں, تو کھانا تو آپ کھاتے ہی ہیں, تو جتنے وقت آپ کھانا کھاتے ہیں اتنے وقت فاتحہ پڑھ لیجیے. آپ کو بھی ثواب ہوگا, آپ کے مرحومین کو بھی خود بخود ثواب پہنچے گا. اور یاد رکھیے فاتحہ تو وہ کیمیا ہے کہ جس کے 20 نام ہیں. یہ عجیب تحفہ ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. نماز ہو نہیں سکتی جب تک فاتحہ کو نہ پڑھو. فاتحہ اوپنر کا نام ہے. جس طرح کین میں کچھ بند ہو اور اوپنر نہ ہو, آپ کے پاس پروڈکٹ آپ یوز نہیں کر سکتے. سارا قرآن ایک کین میں بند ہے. اللہ کی رحمت کو کھولنے کا نام فاتحہ. تو سورۃ الفاتحہ کے ذریعے, بلکہ اللہ نے تو یہ بھی کہا فنصفھا لی ونصفھا لعبدی. اس فاتحہ کے ذریعے ضرور مرحومین کو یاد کرو, اس لیے کہ آدھا میرے لیے ہے آدھا میرے بندے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں تک اللہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سارا بندے کے لیے, آدھا اللہ کے لیے آدھا بندے کے لیے. آپ ذرا غور کریں, آپ نے شروع کیا تھا 3rd پرسن سے. شروع صلی اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. ساری حمد صلی اللہ کی جو رحمان الرحیم ہے, جو مالک یوم الدین ہے, وہ اللہ. آپ نے شروع کیا تھا وہ اللہ سے, اس اللہ سے. بیچ میں آدھے فاتحہ کے بعد آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ جو وہ تھا وہ تو کیسے ہو گئے؟ تو فاتحہ مرحومین کے لیے وہ تحفہ ہے, وہ کیمیا ہے کہ آدھی پڑھ لو تو غائب اللہ حاضر ہو کے کہتا ہے اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے. یہ ہے فاتحہ. بس تقریر تمام ہوئی. آخری جملہ سن لیجئے. اس میں 7 ہیں اور 7 نہیں ہیں. 7 آیتیں ہیں, 7 مطلب ہے اور 7 نہیں ہے. یہ جو 29 حرف ہیں الفابیٹس کے عربی کے, ان میں سے 7 نہیں ہیں. مثلا اس میں سا نہیں ہے, اس میں جیم نہیں ہے, خا نہیں ہے, زا نہیں ہے,
فا نہیں ہے، زوئے نہیں ہے، شین نہیں ہے. تو امام علی نقی سلام اللہ علیہ سے متوکل نے پوچھا کہ آپ مجھے سلجھا دیجیے کہ یہ کیوں نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ سا ایبریویشن ہے، جیسے یہ H2O پانی کے لیے ہوتا ہے، C2O کاربن ڈائی آکسائڈ، اس طرح یہ ایبریویشن ہے. سا صبور سے، صبور کہتے ہیں ہلاکت، جیم جہنم سے، جہنم سے، خا خباثت سے، زا زقوم سے، شین شقاوت سے، فا فرقت سے، زو ظلمت سے. پوچھا کہ سرکار کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ کی ذات نے سا کو اس لیے نہیں رکھا کہ سا ہے ہلاکت پہ دلیل. اللہ کہتا ہے فاتحہ والے کو تو ہم ہلاک ہی نہیں کرتے. جیم ہے جہنم کی دلیل، فاتحہ والے کو تو ہم نے جہنم میں لے ہی نہیں جانا. زا ہے زقوم، تھور کا درخت، وہ تو جہنم میں ہے، فاتحہ والے نے تو جہنم میں جانا نہیں. خا ہے خباثت، فاتحہ والا تو پاک ہو کے جاتا ہے، ہم خباثت کا ذکر کیوں کریں. شین ہے شقاوت، بدبختی، فاتحہ والا تو خوشبخت ہوتا ہے، ہم اسے بدبخت کا ذکر، اس بدبخت کا ذکر کیوں کریں. اور زوئے ہے ظلمت، اندھیرا، فاتحہ والے کی قبر میں تو روشنی ہو جاتی ہے. اور فا دلیل ہے فرقت پہ، جدائی پہ، فاتحہ والا تو اللہ سے مل جاتا ہے. آپ اپنے اپنے مرحومین کو فاتحہ بھیجیں تو ان ساری چیزوں سے مرحومین کی بھی جان چھوٹ جائے گی، آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی. اب امام نے آخری جملہ التماس سے دعا. تقریر یہاں پہ تمام ہو رہی ہے. اللہ کریم اس مجلس کا ثواب، قرآن کی تلاوت کا، فاتحہ خوانی کا، ذکر محمد و آل محمد کا، پڑھنے سننے والوں کا، نظر کا، تجمع کا، مرحوم و مغفور سید اشرف حسین رضوی ابن سید مشرف حسین رضوی ایثار فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو متعالی فرمائے. اور ابھی جس بہن کے لیے دعا کرائی گئی اور منور عباس کے لیے، اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے. اور آج کی مجلس میں شرکت پر جتنے میرے بھائی بہن، بزرگ، خرد، بچے بچیاں دور نزدیک سے تشریف لائے، اللہ کسی کو بھی خالی نہ پڑ جائے. اور آج کی مجلس کے سبب اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ڈیلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ، ششماہی اینول بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ اپنے اپنے مرحومین کو تحائف ارسال کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے متوکل سے کہا کہ ایک چیز اور بھی سن لو، ہم جو 14 معصوم ہیں، ہمارے اگر ناموں کی ڈپلیکیشن نکال دو، ڈبل جو نام ہے وہ نکال دو تو ہمارے نام بھی 7 ہیں. لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ کہ اے حبیب آپ پر ہم نے احسان کیا، ہم نے آپ کو کچھ آیتیں مکے میں دی، ایک مرتبہ مکے میں یہ آیتیں دی، ایک مرتبہ مدینے میں، اور ہیں 7 والی. کہا اس سے مراد صرف فاتحہ نہیں، سورہ ہجر کی اس آیت سے مراد ہم آل محمد بھی ہیں کہ جن کی ناموں کی تعداد 7 ہے، کچھ مکے میں پیدا ہوئے، کچھ مدینے میں پیدا ہوئے. اور فرمایا فلسفہ یہ ہے متوکل کہ سارا قرآن پڑھ لو، فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہو سکتی. سارے انبیاء کو مان لو، ہمیں نہ مانو تو ایمان مکمل نہیں ہو. اپنے اپنے مرحومین کو تحائف بھیجنے ہیں. یہ ذکر حسین کا تحفہ، یہ بھی بڑا زبردست تحفہ. یہ آنسو جو آپ بہاتے ہیں حسین غریب کے غم میں، یہ فائدہ دیتے ہیں. یقین کریں مرنے والا تو مومن تھا، مخلص تھا، سید تھا، ہر دل عزیز تھا، بہت کامیاب زندگی گزار کر گیا. مرنے والا اگر غیر مسلم بھی ہو تو حسین کے آنسو تو اسے بھی فائدہ دیتے. انڈیا میں ایک مجتہد تھے علامہ قنطوری، ایرانی تھے، انڈیا میں بس گئے. عاشور کے دن فاقہ شکنی کراتے تھے مجلس کے بعد.
چائے سے 200 کپ چائے کا آرڈر کیا ایک ہندو کی دکان پر، جہاں پر پکانے والا مسلمان تھا، اونر ہندو تھا۔ کہا کہ اس وقت پیسے نہیں ہیں، سوئم کے دن پیسے دے دوں۔ جب سوئم کے دن پیسے دینے گئے تو دیکھا کہ اونر کا بیٹا بیٹھا ہے اور اس نے کہا کہ آپ سے پیسے نہیں دینے۔ کہا تم کو ہمیشہ دیتے تھے؟ کہا نہیں آج نہیں دینے۔ کیوں؟ رونے لگا کہ کل باپ مر گئے اور آج خواب میں آئے تھے، کہتے تھے علامہ سے پیسے نہ لینا، حسین کی نیاز نے مجھے بخشوا دیا۔ ذرا غور کریے۔ اور ابھی آپ نے الحاج سے سنا کہ سال ہو گیا مرحوم کو ہم سے جدا ہوئے، سال ہو گئے۔ سال کے بعد کیا ریئیکشن ہوتا ہے گھر والوں کا، اسے سن لے اور آج اجازت دے دے۔ جب سال قید نبھا کر حسین کا کنبہ آزاد ہوا تو پہلی خواہش جو کی بی بی زینب نے وہ یہ کی کہ بیٹا یزید سے کہیے ایک حجرہ خالی کرا دے، ہم اپنے بھائی کا ماتم کر لیں، ہم اپنے بھائی کی مجلس کر۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ابھی آپ نے مرثیے میں سنا، ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، بہت خوبصورت نقشہ کشی کی۔ مجھے وہ وقت یاد آ گیا، ایک بچی حسین کی رہ گئی تھی مدینے۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے یہ بچی کبھی ام سلمہ کے ذریعے انگلی پکڑ کے، کبھی ام المؤمنین کی انگلی پکڑ کے نانا کے روضے پہ جاتی تھی، اور بچی کا عجب دستور تھا، چراغ جلاتی تھی، کہتی تھی یہ میرے بابا حسین کا چراغ ہے، یہ میرے چچا غازی کا ہے، یہ میرے بھائی اکبر کا ہے، یہ میرے بھائی اصغر کا ہے۔ اور بچی کا عجیب پتیرا تھا، روضہ رسول سے نکل کے، قبر رسول سے نکل کے کھڑی ہو جاتی، ڈھونڈتی ہی کہ کوئی مسافر عراق جا رہا ہو تو اپنے بابا کو خط لکھوں کہ بابا کی خیریت ملے۔ ظاہر ہے بابا کو گئے ہوئے کئی مہینے گزر گئے، رجب گزرا، شعبان گزرا، رمضان گزرا، شعبان گزرا، ذوالقعدہ گزرا، ذوالحج گزرا۔ جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو بچی کا دل بیٹھنے لگا۔ جب 7 محرم ہوئی بی بی کے اضطراب میں اضافہ ہوا۔ بی بی دیکھتی ہے کہ جب 10 محرم کو گئی چراغ جلانے کے لیے تو ہر چراغ جلنے سے پہلے بجھ جاتا ہے۔ آ کر نانی دادی کو بتایا، دادی اماں آج میں نے عجب منظر دیکھا، جس چراغ کو میں جلاتی ہوں وہ چراغ بجھ جاتا ہے۔ دادی اماں دعا کر میرے مسافروں کی خیر۔ اجرکم اللہ۔ بیٹیوں کے تاثرات نقل کر رہا ہوں، اور ایک بیٹی تو وہ تھی میرے مولا کی جو شام میں دفن ہو گئی، جس کی قبر پہ آج بھی غربت برس رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شام کے حالات سنوارے، پھر وہ رونا کے لگے۔ 2 بچی، اور یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ چلنے لگا تو عابد بیمار نے پوچھا پھوپھی اماں کون سے روٹ سے چلیں گے؟ کہا سب سے پہلے ہم تمہاری بہن کی قبر پہ جائیں گے۔ جب تک زندہ تھی مجھ سے پوچھتی تھی، جب پرندے شام کے وقت اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے مجھ سے پوچھا کرتی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میں کہا کرتی یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ مجھ سے کہتی تھی پھوپھی اماں کیا ہم بھی کبھی گھر جائیں گے؟ اور میں یہ کہتی تھی جائیں گے ضرور مگر تم نہ رہو۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک بچی فاطمہ کبریٰ ساتھ گئی سال کے بعد روضہ حسین۔ اہل خانہ کا عجب تاثر تھا۔ جب یہ قافلہ گیا، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ یہ مسائل ڈاکومنٹیشن کے لیے پڑھ دیں۔ سب سے پہلے یہ روایت میں نے قبلہ صفدر حسین سے سنی تھی، پھر میں نے پڑھی بھی۔ ان قبلہ نے فرمایا تھا کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ گیا تھا
تو 53 محمل تھے، اور جب واپس آیا تو کل 3 محمل تھے۔ جب گئے تھے 84 بیویاں تھی، جب واپس آئی 12 رہ گئی، جب گئے 64 بچے تھے، جب واپس آئے تو 5 پہنچے۔ جزاک اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سال گزر گیا، پہلا چہلم گزر گیا، دوسرا چہلم آ گیا، اور زینب کربلا پہنچ گئی۔ 3 دن تک ماتم ہوا، قافلہ چلنے لگا، ساری بیویاں محملوں میں بیٹھ گئی۔ ایک صغیر کی ماں اپنے وارث کی قبر سے لپٹ کے رو رہی تھی۔ بی بی زینب نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، بھابھی میرا باپ آپ نہیں چلے گی۔ بی بی کی چیخ نکل گئی، رسول زادی مجھے معاف کر دے، جتنی بیویاں محملوں میں بیٹھی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مدینے میں موجود ہے۔ میرے 3 ہی رشتہ دار تھے، وارث میرا کربلا میں ہے، بیٹا میرا یہاں ہے، بیٹی میری شام رہ گئی، مجھے اپنے بھیا کی قبر کی مجاور بنا دے۔ جب بھی کوئی زائر آئے گا ٹھنڈا پانی پلاؤں گی اور کہوں گی اے زائر حسین تو پانی پی، میرا تو چوٹیوں والا ایک بوند کو ترس گیا۔ یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین۔ اللہم تقبل هذا المجلس وابعث ثوابه إلى روح المرحوم المغفور۔ اللهم اغفر ذنوبه وارحم على أحواله واحشره مع النبي وآل بيته الطيبين، سيما واحشره مع الحسين بن علي والشهداء كربلاء۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا آج کی مجلس، تلاوت قرآن، پڑھنے سننے والوں کا ذکر، نظر و نیاز کا ثواب، تجمع کا ثواب، قرآن و اہل بیت کے صدقے میں مرحوم و مغفور سید اشرف حسین رضوی ابن سید مشرف حسین رضوی کو ایصال فرما، مرحوم و مغفور کو جوار حسین ابن علی میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی بیوہ، ان کی بچیوں کو، گرینڈ چلڈرن کو، دامادوں کو، بھائیوں کو، بھابھیوں کو، بھتیجوں، سب اعزاء اقربا کو، دوست احباب کو صبر جمیل عطا فرما۔ کتنے مومنین مومنات آج کی مجلس میں شاہ نجف میں تشریف فرما ہے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ آج کے بعد ہم سب کو اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، داعش، القاعدہ، طالبان، سپاہ صحابہ، ہر دہشت گرد کو نیست و نابود فرما، شہدائے شکارپور، شہدائے عراق، شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے کراچی، کوئٹہ، سب کو، شہدائے پشاور کو محمد و آل محمد کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ شاہ نجف امام بارگاہ کی انتظامیہ، خدمت گزاران، ڈونرز، والنٹیئرز کو جزائے خیر مرحمت فرما۔ اس امام بارگاہ سے تعلق رکھنے والے جتنے مومنین مومنات دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ نیو یارک سے تعلق رکھنے والے سادات و مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو جوار اہل بیت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، ہم سب کو اپنی اولادوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ
دینی تعلیم سے بہرمند کرنے کی اپنے بچوں کو اور خود کو ہمیں توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے ساتھیوں میں ہمارا شمار فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا خیر خلق اللہ، السلام علیکم بشیرا و نذیرا، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولاي یا ابا عبداللہ والارواح التي علت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا وبقي الليل والنهار ونجعله الله أقرب مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا مولاي یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم شمس الشموس وعنیس النفوس. السلام علیکم ایها المدفون بأرض طوس. السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوال بیوم الجزا. السلام علیکم سلطان عرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الرازی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم کامل الکفر والطغیان. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وزورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.